السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان نجار۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا کہ کون سا کاروبار کرنا چاہیے، کون سی تجارت کرنی چاہیے۔ آج میں بتانے والا ہوں کہ 11 ایسی تجارتیں کرنے سے انسان ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ پیسہ تو ہوتا ہے گھر میں، لیکن چین کی نیند نہیں آتی ہے۔ پیسہ ہوتا ہے لیکن ہر وقت بیماری لگی رہتی ہے گھر میں۔ پیسہ تو گھر میں ہوتا ہے لیکن چہرے میں نور نہیں ہوتا۔ پیسہ تو گھر میں ہوتا ہے لیکن ہر وقت آپس میں نا اتفاقی ہوتی ہے۔ گھر میں بچے نالائق بن جاتے ہیں، گھر میں اولادیں بگڑ جاتی ہے، گھر میں اولادیں ماں باپ کا ادب نہیں کرتی۔ وہ 11 تجارتیں کرنا چھوڑ دو مسلمانوں، اگر تم مسلمان ہو تو، کہ اسلام نے جس چیز کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس کو آپ دل و جان سے کرو، اور جس چیز سے ہمیں اسلام نے منع کیا ہے کبھی اس کے قریب مت جاؤ۔ اسلام نے ہمیں کون سی تجارت کرنے کے لیے منع کیا ہے، اس ویڈیو کو ذرا آپ غور سے سنیں، اور پلیز مہربانی کر کے آپ سبسکرائب کر دیے میرے چینل کو اگر نہیں کیے ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے ثواب کی نیت سے، تاکہ جو لوگ غلط تجارت کرتے ہیں، غلط کاروبار کرتے ہیں، ایسی غلط تجارت سے، غلط کاروبار سے وہ بچ جائیں۔ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کیجیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 طرح کی تجارتوں کرنے کے لیے منع کیا ہے۔ نمبر 1 وہ کون سی تجارت ہے، چلیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلی تجارت جو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ بیاض یعنی سود کا کاروبار۔ مسلمان کو سود کھانا حرام ہے، بیاض کا کاروبار کرنا حرام ہے۔ اللہ معاف کرے، بہت سارے مسلمان آج سود کا کاروبار کرتے ہیں، بیاض کا کاروبار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بات دھیان سے سنو۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنو، صحیح حدیث بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی شخص 1 درہم سود کا کھاتا ہے تو ایسا ہی ہے گویا اس نے اپنی ماں سے، اپنی سگی ماں سے 70 بار زنا کیا۔ استغفر اللہ۔ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں سے زنا کرنا چاہے گا؟ کیا کوئی عورت اپنے باپ سے زنا کروانا چاہے گی؟ بالکل نہیں۔ مسلمانوں، اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کا پیسہ کھاتا ہے تو 70 بار زنا کرنے کے برابر ہے اپنی ماں سے۔ لہذا سود کا کاروبار کبھی مت کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو سود کا کاروبار کرتا ہے، پیسے تو ان کے گھر میں بہت ہوتے ہیں، اولادیں نالائق ہو جاتی ہے، گھر کے اندر سکون نہیں ہوتا ہے۔ جو سود کا کاروبار کرتا ہے پیٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے، چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ تو سود کا کاروبار مت کریں۔ نمبر 2 شراب کا کاروبار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شراب کا کاروبار کرتا ہے وہ شیطانی عمل کرتا ہے، وہ ناپاک کام کرتا ہے، نجس کام کرتا ہے۔ جو انسان شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو شراب کا کاروبار کرتا ہے تو میرے بھائیوں، کیا اس کی کوئی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ شراب کا کاروبار نہ کریں اگر آپ مسلمان ہیں۔ نمبر 3 جادو ٹونا کرنے والا۔ جادو ٹونا سمجھتے ہو؟ آج بابا گری بہت ہو رہی ہے نا۔ سبیلی علم کے ذریعے سے جو لوگ جادو ٹونا کرتے ہیں یہ کرنا حرام ہے، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص سبیلی علم کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، دین سے نکل جاتا ہے۔ تو جو جادو ٹونا کا کاروبار کرتے ہیں یہی اس کی ذریعے ماں سے روزی روٹی کا ذریعہ ہے، تو وہ حرام کی کمائی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کی موت بہت خراب ہوتی ہے، ان کی اولادیں بہت نالائق ہو جاتی ہے، ان کے چہرے میں نور نہیں ہوتا ہے، گھر میں عجیب طرح کی بدبو آتی ہے، گھر میں اس کا سکون نہیں ہوتا ہے اس طرح کے کام کرنے والوں کا۔ نمبر 4 حرام جانوروں کی تجارت کرنا۔ حرام جانور یعنی جو جانور کھانا ہمارے لیے حرام ہے، ایسے جانوروں کی تجارت کرنا یہ بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی سور کی تجارت کرتا ہے، کتے کا کاروبار کرتا ہے تو اس میں بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5 چوری کا کام کرنا۔ چوری کوئی تجارت تو ہے نہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو چوری کرنا پیشہ ہوتا ہے۔ آج اس کا فلاں سامان چوری کر لیا، فلاں جگہ سے فلاں چیز اٹھا لی، فلاں جگہ سے فلاں چیز اٹھا لی، وہی اس کا پیشہ ہے۔ چوری کرنے والوں کے وہاں بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور کتابوں میں تو یہاں تک آیا کہ کوئی شخص اگر چوری کرتا ہوا مارا جائے تو اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ایسے گناہوں سے سب کو بچائے۔ نمبر 6 قتل کرنے کی سپاری لینا۔ بہت سارے لوگ سپاری لیتے ہیں، جیسے کریمنل گنڈا لوگ ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی کو جان سے مار دو اتنے روپے لوں گا، فلاں آدمی کو جان سے مارنے کا اتنا روپے لوں گا۔ تو جو قتل کا کاروبار کرتے ہیں یہ بھی سراسر ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا، یہاں مذہب کی بات نہیں ہے، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ بہت ساری مساجد میں، بہت سارے درگاہوں میں، بہت سارے بازاروں میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بم سے اڑا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم شہید ہو گئے۔
ہم جنت پہ پہنچ جائیں گے، وہ سراسر غلط کر رہے ہیں۔ اسلام میں اس طرح کی کہیں کوئی بات نہیں لکھی ہے کہ اپنے آپ کو اڑا دو۔ کسی انسان کو قتل کرنا اسلام میں حرام ہے، ناجائز آپ قتل نہیں کر سکتے۔ نمبر 7، دھوکے کا کاروبار۔ آپ کہیں گے دھوکے کا کاروبار کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی چیز حقیقت میں ہے غلط لیکن اس کو صحیح کہہ کر کے بیچ دینا، یہ ہوتا ہے دھوکے کا کاروبار، یعنی دلالی کرنا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ چیز اچھی نہیں ہوتی ہے لیکن کسٹمر کو، گاہک کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ساری یہ چیزیں اچھی ہے، بیچ میں رہ کر کے وہ اس کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دھوکے کا کاروبار یہ بھی کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 8، پیسے لے کر کے گواہی دینا۔ پیسے لے کر کے گواہی دینا۔ کوئی انسان بے گناہ ہے لیکن اس کو گناہ گار ثابت کرنے کے لیے آپ پیسے لیتے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ روپے دو، 2 لاکھ روپے دو، 10 لاکھ روپے دو۔ یہ پیسے لے کر کے جھوٹی گواہی دینے والا یہ بھی حرام کام کرتا ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں تو بہت ساری سختی سے تاکید آئی ہے کہ جو انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو جھوٹی گواہی سے آپ پرہیز کریں۔ نمبر 9، جوا کھیلنا۔ جوا کھیلنا آج عام ہو چکا ہے، لوگ بے روزگار ہیں اور اس بے روزگاری میں آپ ڈریم 11 کھیلتے ہیں، یا آپ موبائل میں بہت سارے ایپ ایسے ہیں جس میں پیسہ لگایا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک جوا ہے۔ تاش کھیلنا، سٹہ کھیلنا، یہ سارے جوئے کے کام میں آتے ہیں۔ لاٹری کی ٹکٹ خریدنا، یہ سارے جوئے میں شامل ہے۔ تو جو شخص جوئے کا کاروبار کرتا ہے اگرچہ اس کو کچھ دیر کے لیے اچھا لگتا ہے لیکن یہ کام ناجائز اور حرام ہے، گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 10، رشوت لینا۔ رشوت لے کر کے کوئی بھی کام کرنا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہے کہ آپ ہم دونوں کا انصاف کر دیں، آپ کسی ایک پکش کی طرف سے 1 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ روپے لے لیتے ہیں اور اس کے خلاف غلط فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ تو رشوت لے کر کے غلط فیصلہ کرنا یا رشوت لے کر کے کوئی کام کرنا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینک میں یا کسی اور جگہ پہ کوئی کام آپ کا نہیں ہوتا ہے، نوکری نہیں لگتی ہے، سروس نہیں لگتی ہے، تو آپ کسی کو رشوت دیتے ہیں۔ رشوت دے کر کے کوئی کام اگر کوئی کرا دیتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے، اس کے گھر میں بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 11، کالا بازاری۔ مثال کے طور پہ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ تیل کی قیمت اچانک بڑھ جاتی ہے، پیاز کی قیمت اچانک بڑھ جاتی ہے، ٹماٹر کی قیمت اچانک بڑھ جاتی ہے۔ تو کسی علاقے میں سیلاب آ جائے، کسی علاقے میں اگر کسی علاقے میں قحط پڑ جائے، سیلاب آ جائے، اس علاقے میں وہ چیز موجود نہ ہو، دوسرے علاقے میں وہ ساری چیزیں موجود ہو، تو بلا وجہ ناجائز زیادہ قیمتیں لینا اور یہ اپنے گھر میں اسٹاک کر کے رکھنا کہ دیکھو اور بھاؤ بڑھنے دو، اور بھاؤ بڑھنے دو، اور بھاؤ بڑھنے دو، پھر بیچوں گا، یہ ہے کالا بازاری۔ تو اس طرح مصیبت کے وقت میں وہ اناجوں کو، فصلوں کو، وہ ضرورت کی چیزوں کو اپنے گھر میں اگر وہ جمع کر کے رکھتے ہیں، اسٹاک کر کے رکھتے ہیں، تو وہ کالا بازاری اسے کہا جاتا ہے۔ ایسا کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اسلام نے اس چیز کو منع کیا ہے۔ اس طرح کی تجارتیں ناجائز اور حرام ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ثواب کی نیت سے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے کیونکہ میں نے اہم جانکاری، اہم نالج آپ تک پہنچایا ہے۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔